خانقاہ خادم یہ عجیب ہوتے ہیں نا، وہ انداز کن کا سخت بھی ہوتے ہیں، کبھی نرم بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر سخت دماغ ہوتے ہیں لوگ. سچی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لکھریاس نہیں کر دیتے، جو غلط ہوتی ہے فوراً ڈانٹ دیتے ہیں وہ. تو حضرت فرماتے تھے والے کہ خادم نے تو اس سے اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، اس کی جو یہ آپ کی اصلاح کرے گا نا صحیح کرے گا. کیونکہ خانقاہ کی اس کو دھول لگی ہوئی ہے، اس کی باتوں کو برداشت کرتے نئے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو ادھر بیٹھو، ادھر سے آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تو کہہ دیتے ہیں نا آدمی کو. نئے آدمی کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے بھائی، کیوں میں ایسا کر رہا ہوں، تجھے وہ ہے، اس کی بات ناراض نہ ہونا، یہ باتیں جو کرے گا صحیح کرتا ہے باتیں. تو یہ خانقاہوں کی فقیروں کا یہ حال ہو، مجھے بتائے تو وہاں کے درویشوں کا کیا حال ہو جو صرف اللہ کے نام کے لیے وقت لگانے آتے ہوں، اللہ کے نام کے لیے اپنی اصلاح کرانے آتے ہوں. انسان اپنی اصلاح اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو گندا سمجھتا ہے. آج تو وہ گندا سمجھتے ہی نہیں. ہمیشہ اس اللہ والوں کے پاس انسان وہ ہو جائے گا جو اپنے آپ کو گندا سمجھے گا، ورنہ اندر نہیں جاتا وہاں پہ. کیوں ہوتی وہاں کام یہی ہے، زہر تو ہو نہیں، تو باتیں نہیں صحیح ہوتے نا آدمی کا، اور تو باتیں نہیں معنی نکلتی اندر سے. اسکین کرتے ہوا تو اللہ والا تو اپنی باتوں سے، اپنی توجہات سے، اپنی نگاہوں سے. نگاہیں بھی شفا ہوتی ہیں، اس کی باتیں بھی شفا ہوتی ہیں، اس کی صحبت بھی شفا ہوتی ہے. وہ تکبر نکلتے ہیں، وہ ریا نکلتے ہیں، وہ عجز نکلتے ہیں، وہ شرک نکلتے ہیں، شرک نکلتے ہیں، وہ بدعتیں نکلتی ہیں اس انسان کے اندر سے. تو جو بھی آئے گا، کتنے بڑے بڑے ہم نے دیکھا تھا کہ مجلس میں جاتے تھے، پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان آتے تھے. مفتی عبدالستار صاحب خیر مدارس کا آپ نے نام سنا ہوگا، مفتی اعظم تھے. جب وہ آئے تھے سب 15-20 آدمی تھے ان کے پیچھے پیچھے. ظاہر ہے ان کا تو اپنا سٹائل ہوتا ہے نا، اور گدی ساتھ تھی ان کی، وہ گدی میں بیٹھتے تھے. تو اس قسم کے لوگ پھر کیا ہے کہ اس کی قدر کیوں کرتا ہے وہ فقیر؟ ان کے لیے سب کے لیے حضرت لنگر دیتے تھے، ان کے لیے پراٹھا بنا دیتے. ان کے لیے الگ قیمہ روٹی الگ آتا تھا. اس کی وجہ ہے کہ اس کی قدر اس لیے کرتا ہے فقیر کہ اس آدمی کو اس درجے تک پہنچنے کے باوجود بھی اس میں علم حاصل کیا جائے. اس کے لوگ اتنے پیچھے ہیں، یہ اتنی باتیں کرتا ہے، حدیثیں پڑھاتا ہے، لیکن اس کو ابھی تک یہ احساس ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خانقاہ میں سب برابر ہوتے ہیں، عالم شاعر سب سے ایک ہی درجے پہ چلتے ہیں، سب ایک چٹائی میں سوتے ہیں. لیکن درویش کی نظر جو والوں کو زیادہ پڑتی ہے، ان کی وہ علم کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی غلط فہمی میں آ رہا ہے آدمی. سمجھا نہیں بات؟ کہ شاید عالم تو ہماری سے زیادہ کر رہا ہے، یہ عالم تو ہمیں زیادہ پوچھتا ہے، یہ عالم تو زیادہ توجہ دیتا ہے. وہ دیتا ہے فقیر. اس کی وجہ ان کا علم نہیں ہے، بلکہ ان کی عاجزی ہے کہ یہ شخص اتنے درجے پر پہنچ جہاں آدمی بہک جاتے ہیں، شیطان پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، ان کو تو پکڑ لیتے ہیں بہت جلدی. وہ کہتے ہیں اس آدمی یہ احساس باقی کہ مجھے جا کے اپنی اصلاح کرانی چاہیے. نفل عبادت جو ہے اس کی ادائیگی میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر نماز جو ہوتی ہے، نوافل پڑھنا، استغفار ہے، تہجد ہے، یا اور دیگر نمازیں ہیں. بجز کی جیسے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھ لینا. تو اس لیے مشائخ جو اس کی اجازت دیتے ہیں. اکثر اوقات مشائخ جو نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس میں اصلاح ہے، منع نہیں کرے. کس نفل سے منع کیا ہے کہ ہاں اگر آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو گھر میں جا کے پڑھیں. اجازت ہے، لیکن کیا ہے مسجد میں نہ پڑھیں، لوگوں کے سامنے پڑھیں، کیونکہ خطرہ ہے. ابھی آپ سالک ہیں، ابھی نئے نئے چلنا سیکھنا ہے، سیکھا ہے آپ نے، ایل پلیٹ لگی ہوئی ہے آپ کی، ہے گرین ایل پلیٹ ہے، کہیں نہ کہیں ٹکر مار سکتے ہیں آپ. مثال سمجھیے، لڑنا ہوتا ہے اس کو، پھر پلیٹ لگانی پڑتی ہے نا اس کو، تاکہ لوگ احتیاط کریں، وہ خود بھی احتیاط کریں، بھائی یہ ہے بندہ نیا. تو جو سالک ہوتے ہیں وہ ایل پلیٹ ہوتا ہے ابھی. تو اس لیے منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نفل سے منع نہیں کیا جائیں، آپ وابین پڑھیں جو بھی پڑھیں، لیکن
مساجد میں اس کو ادا نہ کریں، اس لیے کہ وہ آپ میں تکبر پیدا کر سکتے، ریا پیدا کر سکتے، لوگوں نے آپ بزرگ بننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو بزرگ سمجھ بڑے نفل پڑھ رہے ہیں، سمجھنے بات آپ، تو وہاں تو شیخ آپ کی اصلاح کرتا ہے، تو وہ نوافل کو منع کرتا ہے اس لیے کہ مسجد میں نہ پڑھے، اس میں نماز حاجت بتائیے آپ کو، تو یہ کہاں ادا ہوگی؟ گھر پہ ہوگی۔ جتنے نوافل ادا کرے سالے کی جا کے منع نہیں ہے، کہاں کرے؟ بیچ کی ساری رات پڑھتا رہے نفل، جتنے پڑھنے تاجر اس کو منع نہیں کیا کہ اپنا شوق جو خوش ہو جائیں، جی ہم نے تو اصل اجازت نہیں دی، ہم کیوں پڑھیں نفل؟ ایسی بات نہیں ہے، خوب نفل پڑھیں، رمضان آ رہا ہے، لیکن اس جگہ نہ پڑھیں گے جہاں آپ کے لیے وہ مرض بن جائے اور بجائے فائدے کے نقصان دینے لگے۔ آج یہ مسئلہ سمجھ گئے نا آپ؟ تو رمضان بھی نفل پڑھیں یا خوب پڑھیں، لیکن بچا کے پڑھیں، نظر اندھیروں میں پڑھیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں۔ نفل پڑھیں تو گھر میں پڑھیں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں مسئلے پہ، الحمدللہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن کیونکہ ابھی ایل پلیٹ لگی آپ کو، تو سب کچھ جو کام کریں آپ کہاں کریں؟ پردے کے اندر کریں، نقصان پیدا۔ اسی طرح حاجت نماز جو ہوتا ہے یہ ہمیں کہاں پڑھنی ہے؟ پردے پڑھنی۔ آ سکتے ایک چکر بھی اس نے، اللہ شکر مجھے حاجی کی بات کروا دی، نہیں حسن نے اجازت نہیں دی، یہ کتنا بڑا دھوکہ نا، حسن سے ہم اجازت، پوری اجازت ہے، صحیح اجازت کھڑے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کی نفلی بازار، لیکن نہیں یہاں نہیں آگے شروع کر دو۔ شیخ کے سامنے کھڑو گے، میں نے شیخ کے ادب، شیخ میں سب سے بڑے شیخ ہے کہ آپ جو نفل پڑھ رہے ہیں وہ رضا الہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں رضا الہی کے لیے کریں، لیکن ان پریزنس آف شیخ، جب آپ شیخ کی پریزنس میں سب سے بڑی وسیلہ جو رضا کرنے کا ہے وہ صحبت شیخ ہے۔ یہ بات سمجھنے ہیں، اس وقت اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ڈائریکٹ تجلی ڈالو اس شخص پہ، تجھے تجلی چاہیے اس سے تجلی حاصل کر، اپنے رخ کو پھیر دے اس طرح۔ اس وقت سب سے بڑی عبادت جو ہوگی آپ کی، توجہ شیخ لینا ہے، فیض شیخ۔ 2 منٹ بیٹھ دیں گے آپ، نورا نور ہو جائیں گے آپ، پہ ہاتھ پہ پھر جا کے تلاوت کر لیں، گھر بیٹھ کے جتنی شیخ کر، سمجھ آ رہی ہے؟ تصوف میں منع کوئی چیز نہیں، سسٹم سے چلتا ہے معاملہ۔ یہ تم بھی کرو، اگر کوئی آپ نے نفل عبادت شروع کی ہے اس کو پھر ترک نہیں کرنی ہوتی، پھر یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آؤٹ، اس کی تو قضا تک بھی ہو جاتی ہے، پیچھے بھی یاد رکھنا، اس کی قضا بھی دینی پڑے گی بھی آپ کو، کیوں مولانا سی نا، بس میں تحریر دیتا ہوں نا مولانا سے، اس لیے تو اللہ نے بٹھایا مولانا میرے سامنے، ورنہ جاہل کی بات کون سنتا ہے؟ وہ سند کرنے لا دیتا ہے، پھر میں سند لگا، اے سند مل گئی مجھے بھائی مولانا صاحب کی، تو بھائی سمجھ آ گئی نا باتیں، مولانا سر ہلا دیے، 2 مولانا سر ہلائے، اس کا مطلب ڈبل موڑ لگی ماشاء اللہ، پھر اس پہ آپ کو قرض دینا پڑے، دھیان سے ہمت کریں، یہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ ہاں شیخ اگر کسی چیز کو کہہ دیتا آپ کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ روزہ تو نے رکھنا ہے، وہ تو پھر آپ ٹال ہی نہیں سکتے، تو کبھی پنگا نہ لیں، شیخ سے پوچھیں کہ حضرت میں یہ کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں، چپ کر کے چھوٹی وظائف بتائیں اس پہ لگے رہیں اپنے آپ۔ 1 سال پورا کوئی استقامت کر کے دکھا دے کہ اس کی کوئی مجلس نہیں چھٹی، الحمدللہ وہ تو کتب ہے، میں کتب کو دعوت کرتا ہوں شخص کہ صبح شام کی شیخ کی مجلس کو اس کی صحبت قضا ہوئی نہیں، وہ کتب ہے، کوئی نفل عبادت نہیں کی، کچھ نہیں کی وظیفہ ہو، لیکن اپنے شیخ کی صحبت کو قطع اس نے کیے ہی نہیں، کہتا ہی اس کو یقین ہے کہ بہت بڑی ہے مجلس اس میں چھوڑو، جس کی عورت گواہی دے دے اس کے ولایت پہ سمجھیں آسمان سے اس کو گواہی مل گئی ہے، اس کو سب سے پہلی گواہی نبی پاک کو کس نے دی تھی؟ ان کی بیوی نے دی تھی، حضرت نے دی۔ یہ کون کیا ہے کہ آپ گھبرا کس چیز سے؟ ایسی تسلی دی، اپنے کزن کے پاس لے گئی، کچھ لائے، اس نے وہ بلندی پہ تھے، ورقہ بن کیا نام، نفل نام تھا، یہ ہیں بیوی سپورٹ کرنے والے۔ اور جس نفس پستی کے طور پہ جو بیوی لے کے آتے ہیں، نفس اپنا قصور انسان کا دیکھتا نہیں، رنگ کیسا ہے، گورا ہے، چٹی ہے، پیسے ہیں، ملتی ہے نہیں ملتی، کھینچو نے بس چلو شادی کرو،
پھر حالت اس بیچارے کو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دن ہی طلاق ہوئی ہوتی ہے اس کی، 3 دن 4 دن چلتی ہیں وہ طلاق. کیوں؟ اپنی غلطی اس کی. نفس پرست ہے انسان، سوچے انسان 40 سال سوچنا پڑے کسی ایسی عورت کے لیے کہ کون سی نیک ہوگی اور کریکٹر اس کا کیا ہوگا. شکل صورت لے کچھ نہ دیکھے، علم سے نہیں دیکھے اندر کریکٹر کیسا ہے، کیونکہ اس نے آگے میرے بچوں کو ولی بنانا ہے.